اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ شاہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ رمضان کا ماہ مبارک ہے۔ اس میں مسلمان روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ہر رکن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب آگے روزے کا مقصد بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ اسی پاکیزگی کے عمل کو قرآن کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے پاکوں کو۔ اب وہ پاک کون ہیں؟ وضو اور غسل کرنے سے یہ جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن جس پاکیزگی کا مقصد روزے کے ذریعے حاصل کرنا ہے وہ پاکیزگی اور ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اس کا اظہار کیا گیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تزکا تزکیہ سے ہے، تزکیہ نفس۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ روزے کا مقصد اس نفس کو پاک کرنا ہے۔ اس جسم کے اندر 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، ایک قلب ہے اور دوسرا نفس ہے۔ قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور نفس کا تعلق شیطان سے ہے۔ اگر قلب طاقتور ہو وہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اگر نفس طاقتور ہو وہ آدمی شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ قلب کی غذا نور ہے اور نفس کی غذا نار ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ 11 مہینے جب ناری غذا کھا کھا کر یہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور قلب کمزور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو بھیجتا ہے تاکہ روزے کے ذریعے اس نفس کو کمزور کیا جائے اور قلب کو طاقتور کیا جائے۔ اب روزے کے ذریعے نفس کمزور یا پاک کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ کم کھائے، کم سوئے اور کم بولے۔ تو روزے کے ذریعے جب اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، نفس کی ناری غذا بند ہو جاتی ہے، یہ کم کھانے کے زمرے میں آتی ہے۔ اور رات کو نماز تراویح، دیر تک نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت سننا اور سنانا، یہ کم سونے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور کم بولنا، نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا پیٹ جتنا زیادہ بھرا ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ روزے کے ذریعے جب بھوک پیاس میں آدمی رہتا ہے اس کے منہ سے باتیں بھی کم نکلتی ہیں۔ اب روزے کے ذریعے نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک جب شدت اختیار کرتی ہے، اس کا معدہ ناری طعام سے خالی ہو جاتا ہے، اس وقت اس میں نور بھرا جائے، ذکر الہی کثرت سے کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اس کا نور اندر پہنچایا جائے، اس نور سے پھر نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔
لیکن نور کی مثال ایک مقناطیس جیسی ہے۔ جس طرح مقناطیس لوہے چون کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح نور نور کو کھینچتا ہے۔ باہر سے نور اندر بھیجنے کے لیے اندر آلریڈی نور کا ہونا ضروری ہے۔ تو اندر نور کیسے آئے گا؟ اس کا جو طریقہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ قلب ہے۔ اس کے لیے قلب کو بیدار کرنا پڑتا ہے، اور قلب کسی ولی کامل کی نگاہ کیمیا سے بیدار ہوتا ہے۔ بیدار جب ہو جاتا ہے، پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا تکرار کرتے ہیں۔ اس تکرار سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور خون میں جاتا ہے، پھر باقی روحوں تک پہنچتا ہے۔ 16 مخلوقیں انسان کے اندر ہیں جو بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ پھر وہ نور چلتا چلتا یہاں نفس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جب آپ باہر سے بھوک اور پیاس کی حالت میں ذکر کریں گے، اس کا نور بھی اندر جائے گا۔ اندر والا نور اس نور کو کھینچ لے گا۔ نماز پڑھیں گے، اس کا نور بھی اندر جائے گا۔ تلاوت کریں گے، اس کا نور بھی اندر جائے گا۔ یہ سارا نور باہر والا اور اندر والا اکٹھا ہو کر اس نفس کو جا کے گھیر لیتا ہے۔ نفس کی ناری غذا تو پہلے ہی بند ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس کو نور کی غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نور کی غذا ملنے سے اس کی حالت بدلنے لگ جاتی ہے۔ پہلے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، کتے کی شکل میں وہ ناپاک ہوتا ہے۔ پھر جب نور کی غذا ملتی ہے، اس کی حالت بدلتی ہے، پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، بیل یا گھوڑے کی شکل میں، پہلی حالت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر جب نور کی غذا ملی، پھر وہ نفس الہامہ یا ملہمہ کہلاتا ہے، وہ بکرے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی حالت مزید اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب نور کی غذا ملتی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے انسانی شکل میں۔ جب وہ انسانی شکل میں آتا ہے، اس وقت وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان مکمل طور پہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا اصل فائدہ ذاکر قلبی کو ہوتا ہے۔ جو دل سے اللہ کرتا ہے، اپنے اندر نور پیدا کرتا ہے، پھر باہر سے وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، اس کا نور اندر منتقل ہوتا رہے گا اور اس کے نفس کو پاکیزگی ملتی رہے گی۔ پھر روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں یہ جو اعتکاف کا حکم ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر 20 دنوں میں نفس کی پاکیزگی میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، پھر دنیا داری کو ترک کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ سے لو لگائیں، ذکر اور تلاوت کی کثرت کریں، دل کی دھڑکنوں سے بھی اللہ کریں، معدے کو ناری طعام سے خالی رکھیں، اور اس طرح پھر وہ نفس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر یہ نفس کی پاکیزگی آپ کو حاصل نہ ہو سکے تو ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے کہ ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی کام ہے، دنیا کا ہے چاہے دین کا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد حاصل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اگر مقصد حاصل نہ ہو تو ہم ناکام ہوتے ہیں۔ تو روزے کا جو اصل مقصد اللہ نے بتایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تو اس نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو اندر نور کیسے آتا ہے، اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے، آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، کامیابی ہو گئی تو دعا دے دینا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پہ ہاتھ رکھیں یا نبض پہ ہاتھ رکھیں، دھڑکن محسوس کریں، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ اگر دھڑکن محسوس نہ ہو، کوئی ایکسرسائز کریں، دوڑ لگائیں، وزن اٹھائیں، دھڑکنوں کو ابھاریں، ایک دھڑکن سے اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ دوسرا طریقہ، رات کو سوتے وقت
اس شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھیں۔ اگر آپ کا مرشد ہے اس کو پکاریں، وہ تمہاری انگلی پکڑ کے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ مرشد نہ ہو تو جس دربار پہ تمہارا آنا جانا ہو اس کا نقشہ لیں کہ وہ دربار والا ولی میری انگلی پکڑ کے اللہ لکھ رہا ہے۔ وہاں بھی آنا جانا نہ ہو تو روضہ رسول کا نقشہ لے لیں کہ وہاں سے اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہاری انگلی پکڑ کے اللہ لکھ دے، تمہارا مرشد وہ ہے۔ پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، تمہاری اگلی منزلیں وہ طے کروائے گا۔ ایک اور طریقہ ہے، زیرو کا سفید بلب لیں، اس پر پیلے رنگ میں اللہ لکھوائیں۔ رات کو سوتے وقت بلب کو آن کریں، اللہ کے نام کو دیکھتے رہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ اللہ کا نام تمہاری آنکھوں میں تیرنے لگ جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنے لگ جائے تو دیکھنا بند کر دیں، آنکھیں بند کریں اور تصور سے اسے دل پہ اتاریں۔ ایک دن آئے گا جو بلب پر لکھا دیکھتے تھے تمہیں دل پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں ادھر پولیس کی مہر لگے پولیس والا، ادھر اللہ لکھا گیا اللہ والا۔ اس وقت دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، پھر ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملاتے رہیں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور یہ ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے۔ فیض عام ہے سب کے لیے، اس میں کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ چندہ نہیں ہے، کوئی شرط، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، جہاں ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرے، آپ کے اندر نور پیدا ہو، باہر سے نور بھی آپ کے اندر جائے، آپ کے نفس کو پاکیزگی ملے اور روزے کا مقصد آپ کو نصیب ہو جائے، تو آپ اللہ کے نام کا اپنے دل پہ تصور کریں، اسی تصور میں آنکھیں بند کریں اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ پڑھو جی، اللہ 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 پڑھو جی، اللہ 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 اللہ